السلام علیکم، میں ہوں محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو ٹی وی۔ ناظرین، ارشد شریف قتل تفتیش میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، ساری قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے، لانگ مارچ میں ایک خاتون رپورٹر صدف نعیم وہ خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کے جاں بحق ہوئی ہے۔ یہ کیسے کنٹینر کے نیچے آئی اور اب الزام کس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ارشد شریف قتل تفتیش میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ 2 رکنی ٹیم جب کینیا پہنچی، پہلے انہوں نے کینیا کی پولیس کے ساتھ ملاقات کی، ان سے کچھ تفتیش کی، اس کے بعد جائے وقوع پہ پہنچے جدھر ارشد شریف کا قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جس کے بارے میں پاکستان میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خرم اور اس کے بھائی بھی اس قتل میں ملوث ہیں، کسی نے کہا کہ خرم اور اس کے بھائی بھی قتل کر دیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں کہی جا رہی تھی۔ لیکن کل کی جو تفتیش ہے اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ خرم اور اس کے بھائی ابھی بھی موجود ہیں اور انہوں نے ارشد شریف کی موبائل فون اور اس کے ساتھ جو ٹیپ تھا وہ دونوں انہوں نے کینیا پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور تفتیش میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں کہ 2 مہینوں سے ارشد شریف ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے فارم ہاؤس میں رہتے تھے۔ خرم نے کہا کہ کسی دوست کے کہنے پہ انہوں نے ارشد شریف کو یہ جگہ فراہم کی اور انہوں نے میزبانی کی۔ 2 مہینوں سے ارشد شریف ان کے فارم ہاؤس میں قیام پذیر تھے، لیکن اس سے پہلے وہ ارشد شریف سے صرف ایک بار کسی کھانے میں ملے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ان کی ارشد شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ارشد شریف کو جانتے تھے، لیکن دوست کے ریکویسٹ پہ انہوں نے ارشد شریف کو اپنے فارم ہاؤس میں بلوایا اور وہاں پہ انہوں نے ان کو جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف اور ان کے بھائی کہیں باہر چلے گئے تھے، اچانک خبر آئی کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ لگا کہ ارشد شریف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ ایک چیز تو اس تفتیش میں سامنے آ گئی اور ان لوگوں کے تمام جو خواہشات ہیں اس پہ پانی پھیر دیا کہ ارشد شریف کا فون نہیں ملے گا، ارشد شریف کی کوئی جو ایویڈنس ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا، اور یہ بہت ساری چیزیں کہی جا رہی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ قتل چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے قتل کیا ہے انہوں نے مس کیے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں جو ہیں چھپانے میں ناکام ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے اور بہت جلد ارشد شریف کے قاتلوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو 2 لوگ وہاں پہ گئے ہیں تفتیش کے لیے، یہ خود اس چیز میں ملوث ہیں، تو کیسے یہ ارشد شریف کی قتل کی تفتیش کریں گے؟ مختلف قیاس آرائیاں چل رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ کل جو ایک واقعہ پیش آیا، خاتون رپورٹر صدف نعیم خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کے وہ جاں بحق ہوئی۔ یہ کیسے ہوا سارا معاملہ؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹر آ کے خان صاحب سے انٹرویو لے رہے تھے، کل کے دن خان صاحب نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، اور اس سلسلے میں مختلف رپورٹر اپروچ کر رہے تھے کہ خان صاحب سے انٹرویو کر سکیں۔ اس سے ایک دن پہلے صدف نعیم نے خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا۔ کل وہ دوبارہ انٹرویو کرنے کے لیے جب کنٹینر پہ آئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ خان صاحب آج کسی کو انٹرویو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ واپس نیچے اتر رہی تھی تو وہاں سے ان کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ نیچے آ کے گر گئی اور کنٹینر کے نیچے آ گئی، تو اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب انٹرویو کے لیے کنٹینر میں آ گئی، کنٹینر میں ان کو یہ کہا گیا کہ انٹرویو نہیں ہو رہا، آپ واپس نیچے اتریں، اور اس دوران ایک گارڈ نے، خان صاحب کے ایک گارڈ نے اس کو دھکا دیا۔ اس کے بعد وہ نیچے آ کے گر گئی اور کنٹینر کے نیچے آئی اور اسی طرح ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ مختلف باتیں ہو رہی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہیں صدف نعیم کا جو شوہر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہ ایک حادثہ تھا، حادثاتی موت تھی جو کہ سامنے آئی،
تو ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو اس بیان کے بعد ساری قیاس آرائیاں دم توڑ گئی، جن کے خواہشات تھی کہ شاید خان صاحب کے اوپر یہ ملبہ ڈالا جائے، وہ ساری خواہشات جو ہیں اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اور خان صاحب نے کل لانگ مارچ کو بھی ادھر ہی ختم کر دیا کہ آج لانگ مارچ نہیں ہوگا، آج صدف نعیم کی جو افسوس میں ہم یہ لانگ مارچ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اور انہوں نے صدف نعیم کے گھر جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نقدی جو تعاون ہے، مالی تعاون، اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ 50 لاکھ تک ان کو یہ نقدی جو ہے رقم فراہم کی جائے گی ان کے گھر والوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے شہباز شریف نے بھی 50 لاکھ کی نقدی کا اعلان کیا ہے کہ وہ جو مرحومہ ہے ان کے گھر والوں کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کے اوپر یہ ملبہ ڈالا جائیں، اور نون لیگ کی طرف سے زیادہ تر یہ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھول گئے کہ جب نواز شریف کی ریلی ہو رہی تھی، یہاں سے جب ان کو جب نکالا گیا تھا حکومت سے، وہ جب نااہل ہوئے تھے، یہاں سے وہ جب لاہور جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بچہ ان کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا اور جاں بحق ہو گیا تھا۔ انہوں نے تعزیت تو کیا، گاڑی روکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بھول گئی ہیں، اتنے زیادہ ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا ہے۔ تو ویسے وقتی طور پر یہ سیاست کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس میں بھی یہ ناکام ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔